آج کی اس مجلس میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ گستاخیاں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کے سامنے یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جرائم اگر ان کی ایک لمبی لسٹ ہے تو جرائم میں ایک سر فہرست جرم یہ ہے کہ وہ شخص علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ میں نے یہ کتاب آج سے 20 سال پہلے ایک اور شاید اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں لکھی تھی، اور یہ اس حوالے سے بڑی جامع کتاب ہے۔ یہ دونوں گستاخان رسول تھے، ریاض احمد قورشائی بھی اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی۔ اس میں نے بہت سی عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی اور ریاض احمد قورشائی کی اس کی گستاخیوں کے متعلق بھی نقل کی تھی۔ اسی کے ساتھ میں حوالہ جات نقل کرتا ہوں۔ اصل کتابیں بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی بندہ ان کی تسلی کرنا چاہے تو ہم تسلی کرا سکتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کئی گستاخیاں کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی پہلی گستاخی، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 79 ہے۔ اب بندہ پوچھے مرزائیوں سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز پڑھیں گے؟ وہ تو خود خالق ہیں اور اس کی عبادت کرنے کا حکم ہے، تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کس کے حکم پہ روزہ رکھتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سوتا اور کیسے جاگتا ہے؟ جب کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ پاک فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو اونگ نہیں آتی اور نیند نہیں آتی۔ پھر یہ بات کہاں سے آ گئی جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گھڑ دی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے، اور یہ اللہ پاک کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے دوسری گستاخی، کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہی کتاب حمامۃ البشریٰ ہے، اس کا صفحہ نمبر 79 ہے، اور اس کا ایک مجموعہ تذکرہ جس کو مجموعہ الہامات کہتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 462 ہے، طبع سوم ہے اس کی۔ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں خطا کروں گا، کہتا ہے میں اسباب کے ساتھ، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے متعلق مجھ سے کہا ہے کہ میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا، خطا کروں گا، بلائی کروں گا، اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔ اب دیکھو کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اچانک تیرے پاس آؤں گا، خطا کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات خطا کیسے کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو خطا سے پاک ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کیسا مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں خطا کا عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ سراسر کفر اور اللہ پاک کی شان میں گستاخی ہے۔ تیسری بڑی گستاخی اللہ معاف فرمائے ایسے الفاظ سے کی گئی کہ بندے کو بس اوقات بیان کرتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس کی کتاب یہی تذکرہ جس کو قادیانی مجموعہ الہامات کہتے ہیں، انہوں نے دوبارہ اس کو شائع کیا ہے، صفحہ نمبر اس کا 202 ہے، اور اس کی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی انجام آتم صفحہ نمبر 55 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اس کا صفحہ نمبر 55 اور 56 ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تو ہمارے پانی سے ہے، تو ہمارے پانی سے ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عام انسان اگر کسی دوسرے انسان کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک کو نقل کفر نباشد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے پانی سے نہیں میرے نطفے سے پیدا ہو۔
नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इतना बड़ा कुफ्र और इतनी बड़ी गुस्ताखी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने की तो की, लेकिन कादियानी आज इन गुस्ताखियों को छाप कर खुद गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। ये छोटी गुस्ताखी तो नहीं अल्लाह पाक की शान में, 3 गुस्ताखियाँ होगी। चौथी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि एक बच्चा मेरे यहाँ पैदा होने वाला था। अल्लाह पाक ने उसके मुतल्लिक़ मुझे पेशगोई फरमाई, मुझे खुशखबरी दी। क्या कहा कि हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक़ का ज़ुहूर होगा, गोया आसमान से खुदा उतर आया है। कुछ की किताब है हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर 95 और 96। रूहानी ख़ज़ाइन जो इन तमाम कुतुब का मजमुआ है उसकी जिल्द नंबर 22 और सफ़ा 98-99 है। कहता है कि मेरे यहाँ बेटा होगा, उसकी सिफत ये होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि अन्नल्लाह नज़ला मिनस्समा, गोया खुदा आसमान से उतर आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरह नहीं है। तो फिर अन्नल्लाह नज़ला मिनस्समा कैसे हो गया? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा अल्लाह तबारक व तआला की तरह कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा कुफ्र और अल्लाह तबारक व तआला की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, ये 5वीं गुस्ताखी, कहता है कि उसकी किताब है दाफ़िउल बला, सफ़ा नंबर उसका 6 है। कहते हैं मुझसे मेरे रब ने बैत की, मुझसे मेरे रब ने बैत की। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज हम बैत करते हैं तो बैत उस शख्स के हाथ पे करते हैं जो हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा फजीलत वाला, जिसको हम अपना बुज़ुर्ग समझें, अपना शेख समझें, अपना पीर समझें, उसके हाथ पर बैत करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मेरे रब ने मुझसे बैत की, गोया ये अल्लाह पाक का भी पीर बना बैठा है, अल्लाह पाक से भी बड़ा बना बैठा है। ये अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी नहीं है तो और क्या है? कादियानी कहते हैं हमारा क्या जुर्म है, हमारे पीछे पड़े हुए हो? ये देख लें अपने जराइम, ये कितने बड़े बड़े जुर्म अल्लाह तबारक व तआला की शान में है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह ताला की शान में छठी गुस्ताखी ये करता है कि अल्लाह ताला के साथ हम नशीनी का दावा करता है। हम नशीनी का दावा कि एक कुर्सी पर अल्लाह ताला बैठे हुए थे तो मुझे बुलाया गया और अल्लाह ताला ने दूसरी कुर्सी पर अपने साथ मुझे बैठने का हुक्म दिया। चुनांचे ये उसकी किताब मलफूज़ात, जिसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर इसका 52 है। इस किताब के अंदर उसने ये बात कही है इस सफ़े पर कि देखो अल्लाह ताला को मैंने देखा है कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसने अपने साथ मुझे अपनी कुर्सी पर बैठने का हुक्म दे दिया। तो ये अल्लाह पाक की शान में क्या कामन गुस्ताखी है? अल्लाह पाक की ज़ात तो हमारी तरह जिस्म से पाक है और वो कुर्सी की कहाँ मोहताज है और वो कुर्सी पर कैसे बैठे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी अपने मुकाबल कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया। रब ताला की ज़ात वो तो हमारी तरह आज़ाए जिस्म से पाक है, तो फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले में कुर्सी पर बैठे और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह ताला के मुकाबले में कुर्सी पर बैठा? ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियाँ। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आपने झूठा मुद्दई नबूवत था तो दावा नबूवत करता हुआ कहता है अपनी किताब दाफ़िउल बला सफ़ा नंबर 11 में, रूहानी ख़ज़ाइन जिसका जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 231 है। कहता है सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। अब इसका क्या मतलब है? वो कहना चाहता है कि मैं सच्चा रसूल हूँ। अब सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में रसूल भेजा, यानी गोया अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हम रसूल नहीं मानते तो अल्लाह भी सच्चा नहीं है।
اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی بات کہنی پڑے گی۔ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں۔ آج مرزائی کہتے ہیں ہم تو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ کہہ رہا ہے اپنی اس کتاب دافع البلاء کے اندر کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس کا دعویٰ تو محض نبوت کا نہیں بلکہ دعویٰ رسالت کا ہے، اور رب تعالیٰ کی سچائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان میں کس طرح کی گستاخی ہے؟ 7 گستاخیاں ہوگی۔ 8ویں گستاخی کہتا ہے اللہ پاک کی ذات کو تیندوے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تیندوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک کے یہاں کہ حقیر مخلوق ذات۔ دیکھیں توضیح، اس کی کتاب توضیح مرام صفحہ نمبر 42، روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 ہے۔ کہتے ہیں قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ، پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اب تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میں کسی کی مثل نہیں۔ جب اللہ پاک کی ذات کسی کی مثل نہیں تو پھر اس کو تیندوے کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی؟ یہ کتنی عجیب حرکت ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی جھوٹی بکواسات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے۔ اب یہ 8 گستاخیاں ہوئیں۔ 9ویں گستاخی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان پر کوئی مرض لگ گیا۔ اس کی کتاب ضمیمہ براہین احمدیہ، اس کی 5ویں جلد یعنی 5واں حصہ صفحہ نمبر 144، اور روحانی خزائن جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 312، اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق اس طرح کی بات زبان پر لانا ایک مومن یہ حرکت نہیں کر سکتا، یقیناً یہ اسی کی جرت ہو سکتی ہے جس کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ 9 گستاخیاں ہوئیں۔ اللہ پاک کی شان میں 10ویں گستاخی مرزا غلام احمد نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چور سے تشبیہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ، اور بات بھی اللہ پاک کے ذمہ ڈال رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس طرح کہا۔ دیکھو کیسا بڑا خناس آدمی ہے، غلط بات بھی کہتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، اور اس کو اللہ پاک کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی کتاب تجلیات الہیہ، اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر اس کا 396 تبسم ہے۔ دیکھو اس میں کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے یہ کہاں فرمایا کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا؟ پڑھو قرآن پاک کی کوئی آیت۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو آتی ہے تو ہاں جی اگر آتی تھی تو وہ لکھ دیتا، جبکہ اس کے مریدوں میں سے کسی کو آتی تو وہ پڑھ دے۔ اللہ پاک نے کہاں فرمایا؟ اللہ پاک پر بہتان الگ ہے اور پھر اس کی شان میں گستاخی الگ ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ 10 گستاخیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں ہوگی۔ 11ویں گستاخی کہتا ہے نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی اب دیکھو اپنی شان بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو میرا اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، اللہ پاک کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ صفاتی نام مشہور 99 ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔
اب مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا، اس کی کتاب حمامۃ البشریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 61 ہے، اور تذکرہ جس کو الہامات کا مجموعہ کہتے ہیں اس کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان الفاظ سے مجھے مخاطب کیا، کیا؟ انت اسم بالاعلیٰ، اے مرزا تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔ کیا مرزا صاحب؟ تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کیسے ہو گیا؟ اب یہ اللہ پاک کی شان میں بہت بڑی گستاخی، بس اپنی فرضی داستان سنا کر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عقیدت بڑھاتا تھا کہ اللہ پاک جو مجھے بہت بڑا مقام مرتبہ دیے ہوئے ہیں، جبکہ اوقات یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک دینی روحانی سلسلہ یہ تھا کہ نماز کے اندر بھی بچوں کی طرح کھیلتا رہتا تھا۔ کوئی الگ مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس کو بیان کریں گے۔ خیر، یہ اللہ پاک کی شان میں دیکھیں 11 گستاخیاں ہو گئی۔